اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیت الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 1 اور 2 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کا پہلا رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ لقمان یہ قرآن مجید کی 31 نمبر کی سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو مشرکین مکہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ جب مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کرتا ہے کہ اس کی 14 اور 15 نمبر کی آیت میں ہے کہ مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں دین شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کرے تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو۔ بے شک والدین کے حقوق اللہ کے بعد ہے، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے، وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا حکم دے، تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ یہ اس ایسے حالات تھے جب نئے نئے نوجوان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت والدین جو ہے ان کو شرک کی دعوت دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہا ہے کہ بے شک والدین کے حقوق ہے، لیکن اگر وہ شرک کی دعوت دے تو ان کا حکم ہرگز نہ مانو۔ اب ہم اس کی پہلے رکوع پر کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں، یعنی یہ جو کتاب ہے یعنی یہ ایسی کتاب کی آیتیں جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حاکمانہ ہے۔ اس کی ایک ایک آیتوں میں حکمت بڑی ہے۔ ہدایت اور رحمت ہے نیک کار لوگوں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت ہے نیک کار لوگوں کے لیے، یعنی یہ جو اس کتاب کی جو آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نیک کار ہے، جو لوگوں کی سیرت جو ہے نیک کار ہے، جو بدکار نہیں ہے۔ بدکار لوگوں کے لیے اس میں رحمت نہیں ہے۔ اب نیک کار لوگ کون ہیں؟ ان کی صفات بیان کی گئی ہے یہاں پر۔
جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ نیککار لوگوں کی صفات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین صفات جن لوگوں میں نہیں ہوگی وہ نیککار لوگ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 جو بتائی گئی ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ دنیا میں نیککار لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی انسان اپنے آپ کو نیککار کہتا ہے، صالحہ کہتا ہے، اگر اس میں وہ نماز کو قائم نہیں کرتا تو وہ نیککار نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں، جو لوگ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کو مال خرچ کرتے ہیں صرف اور صرف رضا الہی کے لیے۔ ریاکاری کا ان کے اندر جذبہ نہیں ہوتا، خالص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ تیسری صفات بیان کی گئی ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد جو قیامت قائم ہوگی پھر نیککار لوگوں کو جنت دی جائے گی اور بدکار لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں دنیا میں وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دے گا۔ ان کے سامنے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین صفات دنیا میں جس شخص میں بھی نہیں ہے وہ نیککار نہیں ہے، بھلے ہی دنیا میں وہ اپنے آپ کو نیککار کہتا ہے لیکن اس میں یہ صفات نہیں ہے، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور آخرت کے دن کا یقین رکھنے کی۔ یہ جو تین صفات اس میں نہیں ہے، تین یقین اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ نیککار نہیں ہے، بھلے ہی دنیا میں وہ کتنے ہی اچھے کام کرتا ہو، دنیا کا کیسا ہی اچھا لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہو، یا بڑا لیڈر ہو یا اور کوئی صالحہ کام کرتا ہو، لیکن اس میں یہ تین اس کا یقین نہیں ہے، اس میں وہ تین باتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے، تین باتیں اس میں نہیں ہیں، تین صفات نہیں ہیں تو وہ نیککار نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ جو ہے اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ جن دنیا میں فلاح پایا وہ شخص آخرت میں بھی فلاح پایا، وہ شخص جن میں یہ تین صفات ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مومنین کی 1 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ یقیناً جو ہے تو کامیاب ہو گئے وہ جو ایمان لائے۔ اب سوچئے
یہ جو آیتیں ہیں اس دور میں نازل ہو رہی ہے جب مکے میں ظلم ڈھایا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے تو غریب لوگ جو ہے مکے کے وہ ایمان لا رہے تھے، اور جو خوشحال بھی تھے، جو اچھی تجارت بھی کرتے تھے، لیکن جب وہ ایمان لا رہے تھے تو ان کو مکے کے مشرکین جو ہے مار رہے تھے، ستا رہے تھے، ان کی تجارت بھی ٹھپ ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً فلاح پائے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو بے ایمان تھے، جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان کی تجارت جو ہے تو فروغ پا رہی تھی. وہ مکے کے سردار تھے، خوشحال تھے. تو یہاں پر فلاح پا گیا وہ جو ایمان لایا، یعنی دنیا میں اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فلاح پایا، وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کا جو معیار اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، فلاح پایا، دنیا میں بھلے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ جو ہے تو ایمان لایا ہے اللہ اور اس کے رسول پر اور قرآن مجید پر، تو یقیناً وہ فلاح پایا. یہ ہے معیار. اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی جو فلاح پا گیا وہ شخص جو ایمان لایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، بھلے ہی دنیا میں اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ شخص فلاح پا گیا. فلاح کا جو معیار اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے، یقیناً فلاح پایا ہے ایمان لانے والوں نے، یعنی جس نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لایا، قرآن مجید پر ایمان لایا، دنیا میں بھلے اس کے پاس مال و دولت نہیں لیکن وہ فلاح پایا. یہ معیار ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس وقت بھی اور آج بھی دنیا میں جہاں پر بھی ایمان والوں پر ظلم ہو رہا ہے، بھلے ان کے پاس دنیا میں مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ فلاح پا گئے. خاص کر آج آپ نظر ڈالیے فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر. آج ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ لوگوں ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. آج وقت کے سپر پاور جو ان کے پاس مال و دولت ہے وہ لوگ ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن وہ دنیا میں فلاح نہیں پائے، دنیا نہ آخرت میں فلاح پائیں گے، کیونکہ بہت جلد دنیا دیکھے گی کہ وہ لوگ جو ظلم ڈھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو کس طرح سے نیست و نابود کرے گا. بہت جلد دنیا دیکھے گی. جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ معیار بیان کر رہا ہے، فلاح پایا وہ شخص جس نے ایمان لایا، جن میں وہ 3 صفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں. فلاح پایا وہ شخص. اور آج بھی وہی معیار ہے جن میں یہ 3 صفات نہیں ہے، بھلے ہی دنیا میں ان کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ فلاح نہیں پا سکتے، دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کامیابی کے لیے، فلاح پانے کے لیے جو صفات بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. یعنی انسانوں میں سے کچھ ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ہے لوگ جو ہے قرآن مجید کر سن کر متاثر ہو رہے تھے، ایمان لا رہے تھے. تو اس وقت جو مکے کا جو مشرک تھا اس کا نام نذیر بن حارث جو تھا، قریش کا فرد تھا، اس نے جو ہے
مکے کے قریش سے کہا کہ میں جو ہے کچھ ایسا کلام لاتا ہوں، جو وہ عراق گیا اور وہاں سے جو ہے وہاں کے خرید کر لایا، وہاں کے قصے کہانیاں کے وہاں کے رستم کے قصے خرید کر لایا، اور جو نوجوان مسلمان ہو رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، تو ان کو یہ دل فریب کہانیاں سناتا تھا اور اس سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی روایت ہے کہ اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھی، جس کے متعلق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو لوگ متاثر ہو رہے تھے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ اسے خوب کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ تاکہ یہ اس میں مشغول ہو جائے، اس کا دل جو ہے تو ادھر سے ہٹ جائے۔ یعنی جو نوجوان جو اس وقت ایمان لا رہے تھے، تو یہ شخص جو ہے گانے والی لونڈیاں بھی خرید لایا تھا اور یہ کرتا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور ایسے دل فریب گانے سناؤ تاکہ ان کا دل جو ہے قرآن مجید سے ہٹ جائے۔ تو اس طرح سے اس وقت جو ہے تو اس سازش کی جاتی تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، آج بھی جو ایک ناچ گانا، یہ دل فریب جو باتیں جو ہے جو قرآن مجید کی تعلیم سے ہٹانے کے لیے آج سوشل میڈیا لیجئے یا پریس میڈیا لیجئے یا آج کے دور کا اور میڈیا لیجئے، یہ جو ناچ گانے دل فریب جو باتیں ہیں، یہ کس طرح سے جو ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو روکنے کا کام مشغول ہے، لیکن ان کا یہ جو ان کا جو یہ عمل ہے، بالکل جو ہے جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، قرآن مجید سے متاثر ہو رہے ہیں، ان پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح سے اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور آج کے دور میں بھی جو لوگ قرآن مجید کو سن کر قرآن مجید کی تعلیمات کو میں غور فکر کر ایمان لاتے ہیں، ان کو یہ دل فریب چیزیں جو ہے تو بالکل ان کا متاثر نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، دل فریب جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، یعنی اس کو وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے، یعنی اس کو علم نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ یعنی کس طرح سے اس کو خسارے میں ڈالے گا، بغیر علم کے جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، اور یہ جو اللہ کا کلام ہے اس کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے تو سخت عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیت سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ جب اس کو یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن مجید سنایا جاتا ہے، تو وہ اس طرح سے منہ موڑ لیتا ہے کہ گویا اس نے وہ سنا ہی نہیں، گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں، گویا اس کے کان بہرے ہیں۔ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب، یعنی اس کو سنا دو وہ دردناک عذاب، یعنی آخرت کا عذاب سنا دو اس کو، دردناک عذاب۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے پختہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست اور حکیم ہے۔ اس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے جو تم کو نظر آئے۔
اللہ تعالیٰ اب جو ہے یہاں کائنات پر کا ذکر کر رہا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تم جو ہے تو غور و فکر کرو، یہ آسمان کو غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، یہ تم کو روزانہ نظر آتی ہے، آنکھوں کھول کر دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان جو ہے کس طرح سے بغیر ستون کے پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھل نہ جائے، اس نے جو ہے تو زمین میں جو یہ پہاڑ جما دیے ہیں تاکہ تم کو جو ہے لے کر ڈھل نہ جائے۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ آیتوں کو سمجھنا تو مشکل تھا، لیکن آج اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے، کیونکہ زمین کو جو ہے آج سائنس نے یہ ترقی کر کے گئی، یہ جو زمین جو ہے ہماری جو زمین گول ہے اور یہ گردش کر رہی ہے، تو اس کو جو بیلنس قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں پہاڑ جما دیے تاکہ اس کا بیلنس قائم رہے، تم کو یعنی تمہیں لے کر یہ ڈھل نہ جائے، نہ ڈھل جائے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کس طرح سے بیلنس قائم رہنے کے لیے جما دیے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، اس میں جو ہے تو ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلا دیے۔ یعنی غور فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں جو ہے تو کس طرح سے جانور اور کو پھیلا دیا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کے عمدہ چیزیں اگائے، اور اس سے جو ہے زمین میں آسمان سے پانی برسایا اور اس سے عمدہ قسم کی زمین میں قسم قسم عمدہ چیزیں اگائی، یعنی اس میں جو ہے تو پھل اگائے تاکہ تمہاری بھوک مٹائے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے اس پر غور کرو، یہ بنجر پڑی ہوئی زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو کس طرح سے نباتات اگتے ہیں، پھل آتے ہیں ہماری بھوک مٹانے کے لیے۔ یہ اللہ نے یہ جو سسٹم رکھا ہے اس میں سے ایک بھی اگر درہم برہم ہو جائے تو زندگی زمین پر یہ زندگی نہیں رہے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم کو غور فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں غور فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم جو دوسروں کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جس سے تم مانگتے ہو، ان کا کیا ایجاد ہے؟ انسان آج جو ہے انسان اگر کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے دیکھتا ہے، لیکن غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ایک ایک چیز پر غور کرے، کیسی عمدہ کتنی خوبصورت چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات میں یہ جو جانور چرین پرین یہ پھل پودے جو پیدا کیے، تو اس میں جو ہے تم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو، دوسروں کو پوچھتے ہو، اس میں ان کا کیا دخل ہے؟ کیا انہوں نے پیدا کیے ہیں؟ غور کرنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ یعنی ذرا غور کرو کہ اللہ جو ہے یہ پانی برسانا ہی بند کر دے تو تم کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے، زندگی کیسا جیو گے؟ کیا دخل ہے؟ اپنا تم خود جو ہے غور کرو۔ اللہ تعالیٰ غور فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے، اصل بات جو ہے یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو غور فکر نہیں کرتے۔ کھلی آنکھ دی اللہ تعالیٰ نے، دیکھتے ہیں، کان دیے سنتے ہیں، دل دیا ہے غور فکر کرنے کے لیے، لیکن یہ روزانہ 24 گھنٹے جو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ہیں لوگ جو ہے تو دراصل ظالم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہیں، ایسے ہی لوگ جو ہے تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ لقمان میں کا اس کا پہلا رکوع میں یہ جو ہے فلاح پا گیا، فلاح کامیاب ہونے والا کون ہے اس کی صفات بیان کرتا ہے، کون لوگ جو ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے بعد جو ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس پر غور و فکر کرو۔ جو لوگ جو ہے
کھلے دل سے اگر کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کریں گے تو وہ خود ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ جو سسٹم جو چل رہا ہے یہ بالکل ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس میں جو ہے کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بالکل یہ سسٹم جو ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور یہ جو نظام جو چل رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی بدل نہیں سکتا، یہ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ اگر غور فکر کرے گا تو انسان خود گواہی دے گا۔ تو یہ تھا سورہ لقمان کے پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔